اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ سفر کا مہینہ 1445 ہجری ہے۔ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ آج ہم آیت نمبر 213 سے شروع کریں گے۔ آیت نمبر 213 جس کا میں ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر ڈسکس ہوگی۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام دنیا جو ہے دراصل ایک ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جنت میں، اس دنیا میں لانے سے پہلے، تو تمام مخلوقات جو قیامت تک آنی تھی ان کو پوری اس کی پلاننگ ہو گئی، ان کو پیدا کر دیا تھا، ان کی روحوں کو پیدا کر دیا تھا۔ تو ہمارا پہلا وجود جو ہے وہ جنتوں میں ہے، ہیونز میں ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ایک عہد لیا تھا کہ خدائے واحد کی عبادت کرنی ہے، کہ خدا ہی کو خدا سمجھنا ہے اور حق پر رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ سیدھے راستے پہ رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجے گا جو ان کو بار بار لوگوں کو راہ ہدایت کی جو ہے نصیحت کریں گے، دوبارہ ان کو یاد دلائیں گے۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے، اسی بات کو یاد دلایا گیا ہے کہ لوگ دراصل ایک ہی گروہ تھے۔ تو تمام لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک نسلوں کا سلسلہ پھیلایا، اور سب لوگ ایک خدا کے بندے ہیں، ایک خدا کے پیدا کردہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں میں، دنیا میں ہر جگہ پر جو ہے اپنے انبیاء اور اپنے رسول بھیجے۔ رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریعت نافذ کی، یعنی کہ ان کو پورا کا پورا جورسپروڈنس، اصول قوانین، پورا علم دیا، اپنی کتابیں اتاری۔ اور انبیاء جو تھے وہ رسولوں کی تعلیمات کو پھیلاتے رہے، ان کا احیاء کرتے رہے، اور اپنے احکامات جو اللہ تعالیٰ ان کو نازل کرتا تھا وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں۔ تو جو پوری کتاب کی شکل میں موجود ہیں وہ تو 4 ہیں۔ اس سے پہلے انبیاء پر بھی صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے احکامات نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر میں قرآن پاک نازل ہوا، جس کی ایک خاص جو بات وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے خود لیا۔ تورات کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ اس کی حفاظت یہودیوں پر چھوڑی گئی، اور وہ اس کے گواہ ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور جو ہے تورات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر آئے، اور اس کی حفاظت یہودیوں پر ہے اور وہ اپنی کتاب کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خدا نے خود لیا، اور اس لیے یہ واحد کتاب ہے جو ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہے۔ اس کا ذمہ خود اس لیے لیا کہ انسان کے بس میں نہیں کہ وہ اپنی میں کو اپنے دین میں شامل نہ کر لے، تو وہ کچھ نہ کچھ اپنے فائدے اور اپنے تعصب کی وجہ سے اس میں تحریفات کر سکتا ہے۔ آپ اسی طرح تفسیر میں اتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں کیونکہ ہر شخص اپنی شخصیت اور اپنے علم کے مطابق جو ہے اس کی تفسیر کرتا ہے۔ تو خدا نے اپنی کتاب، اپنی عربک، اس کا ترجمہ جو ہے اس کی مین چیز کی ذمہ داری خود لی کہ یہ جو ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہوگی۔ تو اپنی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، کیونکہ لوگ جو مختلف قسم کی جہالت میں مصروف تھے اور جو ہے گمراہی کا شکار تھے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی ایک سے زیادہ خدا کی بات کرتا تھا، کوئی زکوٰۃ کا منافی تھا، اور کوئی ظلم کرتا تھا، کوئی تکبر کی وجہ سے مختلف قسم کے مسائل اور چیزیں تھیں۔ تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اپنی کتاب میں اپنے اصول بھیجے، اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اور جن لوگوں پر اور جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی تو ان لوگوں نے بھی یہ مختلف رسولوں کے ساتھ کیا ہوا، مختلف مذہب بن گئے، اور پھر ایک ہی خدا نے اپنے احکامات بدل بدل کر بھیجے، اور پھر ایک ہی خدا کے احکامات میں اتنی زیادہ جو ہے اختلافات کیے گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بھی قرآن پاک نے بتا دی ہے، بغضاً، یعنی انا اور تکبر، یعنی انا اور تکبر، اور اسی چیز کو سوشیولوجیکل ٹرم میں کہتے ہیں ایتھنو سینٹرک ایٹیٹیوڈ، کہ آپ وہ چیز پسند کریں جو آپ جس کے مطابق ہیں، جو آپ کی ہے، اور آپ اس کی جو ہے برتری اس کو الگ سے چاہیں، یعنی اپنی میں سے ہی نہ نکل پائیں۔ تو ان لوگوں نے، ان مذاہب تمام نے جن پہ کتابیں نہ، ایک دوسرے سے اختلاف کیا، حالانکہ اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں کیا کہتی ہیں کہ انبیاء کی فضیلت میں اختلاف نہ کرو۔ ہمیں بھی یہ اجازت نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
احادیث کی روح سے دی کہ ہم اپنے نبی کی برتری دوسرے مذاہب پر ثابت کریں یا دوسرے انبیاء سے اپنے نبی کا مقابلہ کریں، کیونکہ قرآن پاک میں اور حدیث میں واضح طور پر حدیث موجود ہیں، اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تمام مذاہب، تمام رسول ایک خدا کے بھیجے گئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ ایک سوال کے جواب میں کہ جو ہے نا، میں اپنا دوسرے انبیاء سے بالکل بھی کسی فضیلت کا بیان کرنا یا دینا نہیں یہ جو ہے نا پسند کرتا، اور ایسا مت کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو حق کی دعوت دیتا ہے۔ اگر ہم دوسرے انبیاء کی جو ہے اس اپنے برتری اپنے آپ کو ثابت کریں گے اور ان کی کمتری، تو کیسے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے؟ کس طرح سے لوگ ہمارے دین کو پسند کریں گے؟ وہ تو پھر وہی تکبر اور تعصب کا مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک غلط سوچ ہے۔ بعض نعتوں میں بھی جو ہے نا اس دوسرے انبیاء سے مقابلہ کیا جاتا ہے، تو یہ حدیث کی روح سے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اپنی بہتری، اپنی اچھائی بیان کریں، ہم اپنے نبی کی خوبیاں بیان کریں، لیکن دوسرے انبیاء کے ساتھ ہمیں کمپیریزن میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام میں، حدیث میں واضح طور پہ منع ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی۔ تو یہ جو اختلاف تھا وہی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ اور قرآن پاک میں یہ جو باتیں میں بتا رہی ہوں کہ کوئی اختلاف نہیں کرنا، تمام انبیاء ہمارے لیے بے انتہا، ان پر ایمان کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کہانیاں کس سے ایک بات جو ہے حق سچ ہمیں بتا دیا کہ تمام انبیاء کا کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی قربانیاں تھیں۔ تو اس اختلاف کی بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رہنمائی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف راہبری کرتا ہے، اور جو حق سچ کو جاننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس پر حق کے دروازے کھول دیتا ہے، جو اس کی طلب کرتا ہے، دعا کرتا ہے، جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سچائی کے دروازے اس پہ کھول دیتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ ہم کم از کم چاہیں تو ضرور کہ خدا ہم پر حق سچ کو کھول دے، اور اس کی طلب کریں، اس کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سچائی کے راستوں کو ہم پر کھول دے۔ تو اس طرح آج ہماری آیت نمبر 213 مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔